الرحمن الرحیم۔ 10th کلاس، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ 10th کلاس ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے چیپٹر نمبر 9، اس کا ہم لوگ آج کریں گے سوال نمبر 1، پاکستانی معاشرے اور ثقافت کی نمایاں خصوصیات بیان کریں، اور سوال نمبر 5 کریں گے پاکستان کے اہم معاشرتی مسائل کی وضاحت کریں۔ سوال نمبر 6 کریں گے پاکستان میں غیر مسلم اقلیتوں کے کردار کی وضاحت کریں۔ تو جو سب سے پہلا سوال ہے وہ ہم کریں گے پاکستانی معاشرے اور ثقافت کی نمایاں خصوصیات۔ یہ جتنا بھی میں آپ کو کروا رہی ہوں 10th کلاس، یہ آپ کو سمارٹ سلیبس کے اکارڈنگ کروا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ثقافت کا مفہوم۔ کسی قوم کی شناخت، ساتھ ساتھ 10th کلاس انڈر لائن کرتے جائیں، اپنی بک کھول لیں اور ساتھ انڈر لائن کرتے جائیں۔ یہاں پہ آپ کو ثقافت کا مفہوم بیان کریں، آپ کو اس طرح کا سوال آئے گا۔ آپ کی بک میں پیچھے نہیں دیا ہوا، لیکن آپ لوگوں کو اندر سے جو سوال آئیں گے وہ ساتھ ساتھ انڈر لائن کر لیں۔ ثقافت کا مفہوم: کسی قوم کی شناخت اس کی ثقافت سے کی جاتی ہے۔ کسی قوم کے افراد جب مدتوں سے ایک سرزمین پر مل جل کر رہ رہے ہوں تو ان کے ہاں مشترکہ قدریں، رسم و رواج، انداز زندگی، آئلی قوانین، تفریحات، کھیل، فنون اور مجلسی زندگی کے اصول دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہی خصوصیات اس قوم کی دوسری اقوام سے مختلف اور ممتاز بناتی ہیں۔ ایڈورڈ ٹائلر نے ثقافت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے، انڈر لائن کریں۔ سوال آئے گا آپ کو، ایڈورڈ ٹائلر نے ثقافت کی تعریف کن الفاظ میں بیان کی ہے؟ ثقافت کا تعلق ہر قسم کے علوم و فنون، عقائد و قوانین، رسم و رواج سے ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کے افکار و اعمال سے بھی متعلق ہوتی ہے۔ ویسے بھی ایک ڈیفینیشن اگر آپ کو آ جائے کہ ثقافت سے کی تعریف بیان کریں، ثقافت سے کیا مراد ہیں، تو آپ یہ بھی لکھیں گے ثقافت ایک کل ہوتی ہے اور کسی علاقے میں رہنے والے انسانوں کے ارادی اور غیر ارادی افعال کی بدولت پروان چڑھتی ہے۔ اس طرح ان لوگوں کے عقائد، رسم و رواج، علوم و فنون، قوانین اور معاشرتی رویے اس میں شامل ہوتے جاتے ہیں۔ پاکستانی معاشرے اور ثقافت کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں، یہ ہم لوگ اب دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے اس میں معاشرتی قدریں، سوشل ویلیوز۔ پاکستان کے تمام علاقوں اور صوبوں میں اعلیٰ اور منفرد معاشرتی قدریں پائی جاتی ہیں۔ بزرگوں کا احترام، چھوٹوں سے محبت، خواتین کو احترام کی نظر سے دیکھنا، یہ سب ہماری معاشرتی قدریں ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کے دکھوں اور خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ دیہی علاقوں میں بزرگوں پر مشتمل پنچایتیں بہت سے تنازعات کو مقامی سطح پر حل کر لیتی ہیں۔ نمبر 2 ہے غذائیں، ڈائٹس۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف غذائیں پسند کی جاتی ہیں۔ پنجاب اور سندھ میں سبزیاں، دالیں، گوشت اور چاول بہت مرغوب ہیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں گوشت، خشک تازہ پھل، گندم، جو اور چاول کھانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ پنجاب میں دودھ، لسی، جبکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں قہوہ پسند کیا جاتا ہے۔ سجی اور کڑھائی گوشت نصف صدی پہلے خیبر پختونخوا اور شمالی پنجاب تک محدود خوراک تھی، اب پشاور سے کراچی اور کوئٹہ تک برابر پسند کی جاتی ہے۔ پاکستانی لوگوں کی مرغوب غذا گوشت ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں 10th کلاس، 3rd ہے ہمارا مذہبی ہم آہنگی۔ برصغیر میں بزرگان دین نے اسلام پھیلایا تو بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ موجودہ پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ علاقائی، صوبائی، لسانی، نسلی اور دیگر بنیادیں بھی ہیں، لیکن پاکستان کی اہم ترین پہچان دین اسلام ہے۔ وہ ذات پات، رنگ، نسل اور علاقے کے امتیازات کو نسبتاً بہت کم اہمیت دیتے ہیں۔ پاکستان کا دستور اقلیتوں کو مکمل تحفظ دیتا ہے۔ پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ مذہبی رواداری بھی موجود ہے۔ نمبر 4 ہے مخلوط ثقافت، مکسڈ کلچر۔ ماضی میں پاکستانی علاقوں میں آ کر بسنے والے لوگوں کا تعلق دنیا کے مختلف علاقوں سے تھا۔ جو گروہ بھی یہاں آیا اپنے ہمراہ اپنی روایات، رسوم، تہوار، لباس، خوراک اور زندگی گزارنے کے انداز لے کر آئے۔ ان گروہوں نے ایک دوسرے پر اثر ڈالا اور ایک ملی جلی ثقافت ابھرتی گئی۔ نمبر 5 ہے لباس، پاکستان کے لباس۔
موسمی اور مذہبی ضرورتوں کے پیش نظر تیار کیے جاتے ہیں۔ پنجاب کے دیہی علاقوں میں مرد دھوتی، کرتا، شلوار قمیص اور پگڑی استعمال کرتے ہیں۔ عورتیں دوپٹہ، شلوار اور کرتا پسند کرتی ہیں۔ شہری علاقوں میں شلوار قمیص، پینٹ کوٹ، شیروانی اور واسکٹ کا رواج ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا، صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ میں بڑے گھیرے والی شلوار پہنی جاتی ہے۔ عورتیں کڑھائی والا لباس پہننا زیادہ پسند کرتی ہیں۔ شادی کے موقع پر دلہن کا لباس بڑا ہی خوبصورت تیار کیا جاتا ہے۔ نمبر 6 ہے میلے اور عرس۔ اس کے اندر سے بھی 10th کلاس شارٹ کوسچن آئے گا، کون کون سے میلوں کے نام پوچھے جا سکتے ہیں اور عرس کے نام پوچھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان بھر میں بے شمار میلے اور عرس ہر سال منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ میلے اور عرس ہماری ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت فرید الدین گنج شکر، حضرت شاہ رکن عالم ملتانی، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، حضرت مادھو لال حسین ان کا میلہ چراغاں، حضرت سیدن شاہ، حضرت سچل سرمست سندھ، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھ کے عرس اور سبی کا سالانہ میلہ قابل ذکر ہے۔ نیکسٹ نمبر 7 پر ہے 10th کلاس کھیل۔ پاکستان کی، یہاں پہ آپ کو شارٹ کوسچن بھی آئے گا، پاکستان میں کون کون سے کھیل کھیلے جاتے ہیں، ان کھیلوں کے نام بیان کریں۔ تو پاکستان کی کرکٹ، ہاکی، اسکواش کی ٹیمیں دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ان کھیلوں کے ٹورنامنٹ ضلعی، ڈویژن، صوبائی اور ملکی سطح پر منعقد کرائے جاتے ہیں۔ گلگت اور شمالی علاقوں میں پولو کا کھیل بے حد مقبول ہے۔ نیکسٹ نمبر 8 ہے ہمارا مذہبی تہوار۔ کون کون سے مذہبی تہوار ہمارے ملک میں منائے جاتے ہیں؟ پاکستان کی اکثریتی آبادی مسلمان ہے اور وہ اپنے مختلف مذہبی اور معاشرتی تہوار، مثلاً تہواروں کے نام بھی پوچھے جا سکتے ہیں شارٹ کوسچن میں 10th کلاس۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شب معراج اور شب برات وغیرہ بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ یہ تہوار ہماری صدیوں کی ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ یوم عاشور بھی مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ نیز پاکستان میں غیر مسلموں کو بھی اپنے تہوار منانے کی مکمل آزادی ہے۔ نمبر 9 ہے رسوم و رواج۔ پاکستان میں عوام مختلف موقعوں پر مخصوص رسم و رواج کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمان بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے کہ اسے معلوم ہو کہ وہ بفضل تعالیٰ مسلمان خاندان میں پیدا ہوا ہے۔ کسی مسلمان کے فوت ہو جانے پر رشتہ دار، عزیز و اقارب اور تعلق دار متوفی کے گھر جمع ہوتے ہیں۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد اسے دفن کیا جاتا ہے۔ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں تمام اقلیتوں کو یہ حقوق حاصل ہیں کہ وہ اپنے مذہبی روایات کے مطابق شادی، بیاہ اور اموات وغیرہ کی رسمیں ادا کریں۔ نمبر 10 ہے مختلف فنون۔ کراچی میں مزار قائد اعظم، لاہور میں بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، وابڈہ ہاؤس اور اسلام آباد میں فیصل مسجد، پشاور میں مسجد محبت خان اور قلعہ بالا حصار، زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی بلڈنگ، قلعات میں قلعات کا قلعہ وغیرہ اہم عمارتیں ہیں جو سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہیں۔ پاکستان میں دستکاریوں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ مرد اور خواتین دستکاری کا کام کرتے ہیں جن کی بنائی ہوئی چیزیں دوسرے ممالک میں بہت پسند کی جاتی ہیں۔ پاکستان میں مصوری کا فن بڑا منفرد اور ملک کی شناخت سمجھا جاتا ہے۔ خطاطی کے فن میں بھی پاکستان کے نامور خطاطوں نے بے مثال شاہکار تخلیق کیے ہیں۔ مغل اور جدید زمانوں کی مصوری اور خطاطی کے فن پارے لاہور کے عجائب گھر اور شاہی قلعے میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اچھا 10th کلاس یہ تو تھا ہمارا سوال نمبر 1۔ اب ہم کریں گے سوال نمبر 5، جس میں آپ جو لکھا ہوا ہے آپ کی بک میں، پاکستان کے اہم معاشرتی مسائل کی وضاحت کریں۔ اس میں اور بھی کافی ساری ہیڈنگز آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے چند اہم معاشرتی مسائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے افراط آبادی۔ پاکستان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے فی کس آمدنی پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس سے بچت کے مواقع کم ہو رہے ہیں اور معیار زندگی بھی گر رہا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے صحت و صفائی کی ابتر صورتحال۔ پاکستان میں صحت و صفائی کی ابتر صورتحال کی وجہ سے مختلف بیماریوں سے ہر سال قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔
اور سائنسی ترقی کے باوجود لوگ صحت کے اصولوں سے نا واقف ہے۔ نمبر 3 پہ ہے ناخواندگی اور جہالت۔ ناخواندگی اور جہالت بھی پاکستان کا اہم معاشرتی مسئلہ ہے۔ ناخواندگی سے افراد میں اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور وہ اقتصادی ترقی میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کر سکتے۔ نمبر 4 ہے کمزور معیشت۔ پاکستان کی کمزور معیشت کے باعث لوگوں کا بے روزگار ہونا بھی ایک معاشرتی مسئلہ ہے، جس سے ملک میں انتشار میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے غربت و افلاس۔ پاکستان میں روزگار کے مناسب مواقع نہ ہونے کی وجہ سے غربت و افلاس ہے، اسی لیے لوگوں کا معیار زندگی پست ہے۔ غربت کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ نئی ملازمتیں پیدا کی جائیں اور وسائل بہتر کیے جائیں۔ نمبر 6 پہ ہے دولت کی غیر مساویانہ تقسیم۔ پاکستان میں دولت کی غیر مساویانہ تقسیم سے امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو رہا ہے، جس سے کئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اچھا 10th کلاس یہ تو تھا ہمارا سوال نمبر 5۔ اب ہم کریں گے سوال نمبر 6۔ پاکستان میں غیر مسلم اقلیتوں کے کردار کی وضاحت کریں۔ تو یہ سوال نمبر 6 ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، یہ سوال بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ پاکستان کے 1973 کے آئین میں اقلیتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا گیا ہے۔ آئین کے تحت ان کو تمام حقوق حاصل ہیں۔ انہیں اپنے مذہب کے مطابق عبادات کرنے، رسوم ادا کرنے، اپنے مذہبی اصولوں کی نشر و اشاعت کرنے اور اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ پاکستان کے آئین میں ان کو علیحدہ نمائندگی دی گئی ہے۔ حکومت نے اقلیتوں کے لیے جداگانہ طریقہ انتخاب ختم کر کے مخلوط طریقہ انتخاب رائج کر دیا ہے۔ اسی طرح اقلیتوں کا دیرینہ مطالبہ پورا کیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی میں اقلیتوں کے لیے 10 نشستیں مخصوص ہیں، پنجاب اسمبلی میں 8، سندھ اسمبلی میں 9، خیبر پختونخوا اسمبلی میں 3 اور بلوچستان اسمبلی میں بھی 3 نشستیں مخصوص کی گئی ہیں۔ ہماری وفاقی اور صوبائی کابینہ میں بالعموم ایک غیر مسلم وزیر شامل ہوتا ہے۔ معاشی میدان میں بھی شہریوں کو یکساں مواقع فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی معاشی حالت کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنا سکیں۔ سرکاری ملازمت کو حاصل کرنے کے سلسلے میں اقلیتوں کے حقوق مسلمانوں کے مساوی ہیں۔ آئین پاکستان تمام شہریوں کو یکساں سیاسی، معاشی اور معاشرتی حقوق فراہم کرتا ہے، جس کی وجہ سے اچھی شہریت کو فروغ ملتا ہے۔ 11 اگست 1947 کی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کے حوالے سے اقلیتوں کا مقام۔ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اقلیتوں کے مقام کے حوالے سے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، ہند کی تقسیم کے بعد کسی ایک ملک یا دوسری مملکت میں اقلیتوں کا وجود ناگزیر ہے۔ آپ میں سے ہر شخص، خواہ وہ اس ملک کا پہلا شہری ہے یا دوسرا یا آخری، سب کے حقوق و مراعات اور فرائض مساوی ہیں، قطع نظر اس سے کہ کس کا کس فرقے سے تعلق ہے اور ماضی میں اس کے آپ کے ساتھ کس قسم کے تعلقات تھے اور اس کا رنگ و نسل یا عقیدہ کیا ہے، تو آپ کس قدر ترقی کریں گے، اس کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں۔ آپ مندروں میں جائیں، اپنی مساجد میں جائیں یا کسی اور عبادت گاہ میں جائیں، آپ کا کسی مذہب، ذات پات یا عقیدے سے تعلق ہو، کاروباری مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ جیسا کہ آپ کو تاریخ کے حوالے سے علم ہوگا کہ انگلستان میں کچھ عرصہ قبل حالات اس سے بھی ابتر تھے جیسے کہ آج ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ نے ایک دوسرے پر ظلم ڈھائے۔ آج بھی ایسے ممالک موجود ہیں جہاں ایک مخصوص فرقے کے ساتھ امتیاز برتا جاتا ہے، ان پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ایسے حالات اور ایسے زمانے میں سفر کا آغاز کر رہے ہیں جب اس طرح کی تفریق روا نہیں رکھی جاتی، مختلف ذاتوں اور عقائد میں کوئی تفریق نہیں کی جاتی۔ ہم اس بنیادی اصول کے ساتھ ابتدا کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک مملکت کے یکساں شہری ہیں۔ ایک صحافی نے قائد اعظم محمد علی جناح سے سوال کیا، کیا آپ گورنر جنرل کی حیثیت سے اقلیتوں کے مسئلے کے بارے میں ایک مختصر سا بیان دے سکتے ہیں؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا،
اس وقت تو میں ایک نامزد گورنر جنرل ہوں۔ ایک لمحے کے لیے یہ فرض کر لیتے ہیں کہ 15 اگست 1947 کو میں واقعی پاکستان کا گورنر جنرل ہوں گا۔ اس مفروضے کے بعد میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اقلیتوں کا تحفظ کیا جائے گا۔ ان کا تعلق خواہ کسی فرقے سے ہو، ان کا مذہب یا عقیدہ محفوظ ہوگا۔ ان کی عبادت کی آزادی میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ انہیں اپنے مذہب، عقیدے اور اپنی جان اور اپنے تمدن کا تحفظ حاصل ہوگا۔ وہ بلا امتیاز ذات پات اور عقیدہ ہر اعتبار سے پاکستان کے شہری ہوں گے۔ ان کو حقوق و مراعات حاصل ہوں گی۔ اقلیتیں اس مملکت کے کاروبار میں اپنا کردار ادا کریں گی جب تک کہ وہ مملکت کی وفادار اور صحیح معنوں میں خیر خواہ ہوں گی۔ جب تک مجھے اختیار حاصل ہے انہیں کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ توقع کر سکتا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا منصفانہ سلوک روا رکھا جائے گا جیسا کہ ہم غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اقلیتوں نے ہمیشہ ہر شعبے میں نمایاں کارکردگی دکھانے کی کوشش کی ہے۔ قانون کے شعبے میں جسٹس آر کارنیلسن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ نے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ آپ شریعت اور فقہ میں مہارت رکھتے ہیں۔ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس رہے ہیں۔ انہوں نے 1973 کا آئین مرتب کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ جسٹس ریٹائرڈ رانا بھگوان داس بھی سپریم کورٹ کے جج رہے۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے فزکس کے میدان میں اہم خدمات سر انجام دی۔ اچھا 10th کلاس آپ نے یہ سارا پیراگراف جو ہے نا وہ انڈر لائن کر لینا ہے۔ اس میں سے آپ کو MCQ بھی آ سکتے ہیں، شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف بھی آپ نے انڈر لائن کرنا ہے، اس سے نیکسٹ بھی۔ گروپ کیپٹن ایرک گارڈن ہال، ونگ کمانڈر نذیر لطیف، ونگ کمانڈر مارون مڈل کوڈ، اسکواڈرن لیڈر پیٹر کرسٹی اور فلائٹ لیفٹیننٹ ولیم ڈی ہارولے کو ان کی شاندار کارکردگی کی بنا پر اعلیٰ سول اور فوجی اعزاز دیے جا چکے ہیں۔ ہرچرن سنگھ پاک فوج میں شامل ہونے والے پہلے سکھ افسر ہیں، انڈر لائن کر لیں۔ صحت کے شعبے میں ڈاکٹر رت فاؤ نے جزام کے مریضوں کے لیے مرتے دم تک بہت کام کیا۔ میر پور خاص کے ڈاکٹر ڈریکو غریب لوگوں کے علاج کے لیے خصوصی شہرت رکھتے ہیں۔ وہ صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی ہیں۔ کھیل کے میدان میں کرکٹ میں انیل دلپت اور انتاؤ ڈی سوزا، فٹ بال میں مائیکل مسیح جو کہ کشتی رانی میں بہرام ڈی آواری کے نام مشہور ہیں۔ اچھا 10th کلاس یہ تو تھا ہمارا سوال نمبر 6 جس میں ہم نے کیا ہے پاکستان میں غیر مسلم اقلیتوں کے کردار کی وضاحت کریں۔ تو نیکسٹ اب ہم آپ کا MCQs کرتے ہیں۔ مشقی سوالات ہیں۔ نمبر 1 ہے جی، ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے 2017 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان کی آبادی تھی اس پہ ٹک لگائیں گے، قریباً 207.7 ملین تھی۔ نمبر 2 ہے اعلیٰ ثانوی تعلیم کا کورس 2 سال کا ہوتا ہے۔ 2018-19 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی شرح خواندگی 62.3% ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں اقلیتوں کے لیے نشستیں مخصوص ہیں۔ 10 اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر تھے سلطان محمد قلی قطب شاہ۔ پاکستان میں پہلی مردم شماری 1951 میں ہوئی۔ بلوچستان کے علاقے کلات اور اس کے ارد گرد مقامی زبان بولی جاتی ہے براہوی۔ اچھا 10th کلاس اس میں سوال نمبر 1 کا جو بے جز ہے اس پہ لکھا ہوا ہے مختصر جواب دیں۔ اس میں سوال نمبر 2 ہم لوگوں نے کیا ہے یونیورسٹی کی تعلیم سے کیا مراد ہے، کل کیا تھا جہاں ہم نے پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ کیا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے دیہی اور شہری آبادی کی تقسیم سے کیا مراد ہے، یہ ہم لوگوں نے بھی کل کیا تھا، میں نے آپ کو کروایا تھا، میں نے ساتھ انڈر لائن کروایا تھا یہ سوال آپ کو۔ سوال نمبر 4 ہے افراط آبادی سے کون سے اہم مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یہ افراط آبادی سے کون سے اہم مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یہ میں نے آپ کو آج کروایا پاکستان کے اہم معاشرتی مسائل میں۔ نمبر 7 کوسچن ہے پاکستان کے اہم کھیل کون سے ہیں۔ آج پاکستان جو سوال نمبر 1 ہے پاکستانی معاشرت ثقافت کے بنیادی خد و خال، اس میں نے آپ کو انڈر لائن کروایا۔
سوال نمبر 8 ہے تعلیمی مسائل کے حل کے لیے حکومتی سطح پر کیے جانے والے 5 اقدامات بیان کریں۔ کل میں نے آپ لوگوں کو یہ کروایا تھا، جہاں تعلیمی مسائل کے حکومتی تجاویز ہیں نیچے اس کے 5 اقدامات دیے ہوئے ہیں، وہ آپ لوگ تیار کر لیں۔ اچھا، تفصیلی سوالات میں دیکھیں 10th کلاس ہم نے سوال نمبر 1 کیا ہے، پاکستانی معاشرے ثقافت کے بنیادی خد و خال بیان کریں۔ سوال نمبر 2 کر لیا ہے، پاکستان کے تعلیمی ڈھانچے کی وضاحت کریں۔ سوال نمبر 5 کر لیا ہے، معاشرتی مسائل۔ سوال نمبر 6 کر لیا ہے، غیر مسلم اقلیتوں کا کردار۔ اب اس میں آپ کے اسمارٹ سلیبس کے اکارڈنگ صرف علاقائی زبانیں رہ گئی ہیں۔ سوال نمبر 3 اور 4 رہ گئے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے میرا خیال ہے سوال نمبر 8 رہ گیا ہے، اور سوال نمبر 7 جو ہے وہ آپ کے اسمارٹ سلیبس میں نہیں ہے۔ تو 10th کلاس آپ لوگوں کے نیکسٹ ویک میں آپ لوگوں کو ونٹر ویکیشنز ہو جائیں گی، تو آپ لوگوں نے یہ والا چیپٹر بھی تیار کر لینا ہے۔ آپ کے جنوری میں ڈیلی ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائیں گے، ان ڈیلی ٹیسٹ میں آپ کے سارے چیپٹر شامل ہوں گے۔ اور جو ایک چیپٹر ہمارا رہ گیا ہے 10th کلاس، وہ ہے چیپٹر نمبر 10، جس کا نام ہے خواتین کو بااختیار بنانا۔ میرا خیال ہے یہ تحفظ نسواں، تحفظ نسواں ہے آپ کا چیپٹر کا نام۔ یہ انشاءاللہ ہم لوگ ڈیلی ٹیسٹ کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو 1 یا 2 لیکچر میں آپ لوگوں کو کروا دوں گی۔ اس کو اچھی طرح تیار کریں 10th کلاس۔ اللہ حافظ۔